سارے لوگوں سے ملنا ہو، ان کا دل تڑپتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں شادی کروں، لیکن ہمارا ظالم معاشرہ، ہمارا یہ بیکار معاشرہ جو ہے اجازت ہی نہیں دیتا. بچے اس کو عیب سمجھتے ہیں، یار بڈھے کی کیا شادی کروانی ہم نے، ہم تو بڑے بڑے ہیں، ہمارے بچے. بھائی جو ضروریات اس کی، جو کفالت اس کی، جو اس کا خیال اس کی بیوی رکھ سکتی ہے، یا جو اپنے راز اور پرسنل باتیں وہ اپنی بیوی سے شیئر کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا اور آپ سب کا پسندیدہ موضوع، ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں. دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کو اتنا عیب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے ایک سے زیادہ شادی کرنی ہے، تیسری کا چوتھی کا بعد کی بات ہے، صرف دوسری کی بات میں کر رہا ہوں، تو سارا معاشرہ اس کو مخالف ہو جاتا ہے. اس کے ماں باپ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. بیوی بیچاری نے تو ہونا ہی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس قدر ظالم ہے کہ اگر کسی بیچارے نے ارادہ کیا ہے، اس کی کوئی شرعی مجبوری بھی ہو، اول تو مجبوری نہ بھی ہو، مثال کے طور پر ایک آدمی کو اولاد بھی ہے، اس کے سارے دنیاوی انتظام و انصرام بھی چل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اسے شادی دوسری کرنے کا حق ہے شریعت کے اندر، کیونکہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے. قرآن مجید کے اس فیصلے کو، قرآن مجید کے اس حکم کو معیوب سمجھنا، دراصل چونکہ ہمارے آبا و اجداد، آپ حضرات جانتے ہیں ان کی تاریخ کیا تھی، کیونکہ یہ ایک وراثتی چیز ہمارے اندر منتقل ہوئی ہے. ایسے حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسرے نکاح کو، تیسرے نکاح کو، چوتھے نکاح کو کم سے کم معیوب نہ سمجھے، اور اگر کوئی کر رہا ہو یا شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی حوصلہ شکنی بھی نہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی نوجوان کسی گھر کے اندر اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائیوں سے یا اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں، تو وہ اس کو سب مذاق یا سمجھتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے. یعنی وہی رشتہ دار جو اس کی پہلی شادی پر اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے تھے، اس کا والد پیسے جمع کر رہا تھا، گھر بنا رہا تھا، گھر کو سجا رہا تھا، سارے انتظام، اور پورے رشتہ دار اور کزن اور بہنیں اور پوری فیملی لگی ہوئی ہے. کاش جس طریقے سے اس کے پہلے نکاح کے اندر اس قدر خوشی کا اہتمام کیا گیا، تو دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کے لیے بھی ہمارا معاشرہ اسی طرح تڑپتا، اور ان نوجوانوں کی ایک ایک شادی اور کروا دیتا، اور ان نوجوانوں کے دامن میں ایک اور پھول کھلتا، تو یہ نوجوان کتنے خوش قسمت ہوتے اور کس قدر یہ مسکراتے اور ان کی زندگیاں خوش و خرم گزرتی. اگر انہوں نے 60 سال 70 سال بعد دنیا سے جانا تھا تو یہ 100 سال 120 سال تک رہتے. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں، یہیں رہتے ہیں، انہوں نے اپنے والد کا واقعہ سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد کی ایک کزن تھی. اب وہ کزن نے کام یہ کیا کہ اس کے بھائی چلے گئے تھے، چونکہ وہ ملازم تھے، اور اب اس کی شادی کسی وجہ سے نہ ہوئی. ہمارے والد صاحب اور وہ ریٹائر جج تھے، وہی اس کی دیکھ بھال کرتے تھے. تو میں جب دین سے منسلک ہوا، اب والد صاحب وہاں والد صاحب کا آنا جانا تھا، تو والد صاحب اس کو بہن کہتے تھے اور وہ والد صاحب کو بھائی کہتے تھے. دریں اصلاح واقعہ یہ پیش آیا کہ میں جب دین کے ساتھ وابستہ ہوا تو دعوت اور تبلیغ کے ساتھ میرا وقت لگا، تو میں نے آ کے والد صاحب کو یہ کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ اس سے نکاح کر لیں. تو یہ جب یہ کہا تو والد صاحب کو ایک قسم کا کرنٹ لگا. اس کہنے لگے یہ تو میری بہن ہے. میں نے والد صاحب کو سمجھایا کہ یہ بہن کچھ نہیں ہوتا. بہن وہی ہوتی ہے جو سگی ہے، بہن وہی ہے جو ایک ماں باپ سے پیدا، وہی بہن بھائی ہوتے ہیں. یہ کوئی بہن نہیں ہوتی. یہ اس طرح یہ سب ڈرامے ہیں اور یہ سب فالتو باتیں ہیں. اگر آپ کا رجحان ہو تو میں آپ کا نکاح کروا دیتا ہوں. بہرحال والد صاحب مسکرائے تھے، کافی عمر رسیدہ، مسکرا کہنے لگے تو پھر آپ بہن سے پوچھیں. کہتے ہیں کہ میں نے جا کر کے پوچھا، وہ بھی کہنے لگی کہ میرا بھائی ہے. یہ آپ نے کیسی بات کر دی؟ میں نے کہا بھائی بھائی کچھ نہیں ہوتا، آپ نکاح کر لیں. جب پاپا آپ ہی کا پورا خیال رکھ رہے ہیں تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ میں نے جب نکاح کروایا، شادی ہوئی تو سب مخالف، میرا بھائی مخالف، میری بہنیں مخالف، میری والدہ مخالف. بہرحال والد صاحب کا نکاح ہو گیا. کہتے ہیں کہ جب والد صاحب کا نکاح ہوا، معاملات کو پہلے بھی خیال رکھتے تھے، اس کے بعد کہتے ہیں والد صاحب اتنے خوش ہوئے، پورے اس محلے کے اندر، پورے علاقے کے اندر چرچا ہو گیا، یار ہم اپنے بچوں کو دین سے وابستہ کریں گے، اپنے بچوں کو تبلیغ میں لگائیں گے. یہ تو ماشاءاللہ تبلیغ سے آ کر یہ تو بڈھوں کی شادیاں شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے.
اس میں انسان کو قدرتی بات ہے، خوشی ہوتی ہے، انسان کے جسم کے اندر، انسان کے روح کے اندر ایک قسم کی جان پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ میری والدہ اس نے تو اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا، لیکن میں اپنے والد کی نفسیات کو سمجھتا تھا اور میں والد صاحب کو اچھی طرح جانتا تھا، تو میں نے شادی کروائی۔ تو اس طرح کتنے لوگ ہیں ہمارے بیچارے، ان کی بیویاں مر جاتی ہیں، خود میرا اس سلسلے میں تجربہ، بہت سارے لوگوں سے ملنا، ان کا دل تڑپتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں شادی کروں، لیکن ہمارا ظالم معاشرہ، ہمارا یہ بیکار معاشرہ جو ہے اجازت ہی نہیں دیتا۔ بچے اس کو عیب سمجھتے ہیں، یار بڈھے کی کیا شادی کروانی ہے، ہم تو بڑے بڑے ہیں، اگر ہمارے بچے، بھائی جو ضروریات اس کی، جو کفالت اس کی، جو اس کا خیال اس کی بیوی رکھ سکتی ہے، یا جو اپنے راز اور پرسنل باتیں وہ اپنی بیوی سے شیئر کر سکتا ہے، وہ اپنے بچوں سے، اپنی بہو سے، اپنی بیٹیوں سے کسی سے شیئر نہیں کر سکتا۔ آج کے معاشرے میں میرے اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار ایک تو دوسری شادی کو عیب نہ سمجھا جائے، تیسری کو عیب نہ سمجھا جائے، تو چوتھی کو عیب نہ سمجھا جائے، بلکہ دوسری، تیسری، چوتھی شادی کے لیے بھی ایسی ہی خوشی کا اہتمام کیا جائے جیسے پہلی خوشی پر ہاتھ ڈالے جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، مبارکباد دی جاتی ہے، تب جا کر معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی۔ اور اگر بیچارہ کوئی رنڈوا ہو جائے، کسی کی بیوی مر جائے، بچے جوان ہوں یا نہ ہوں، تو اولاد کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے باپ کی ضرور شادی کروائیں۔ اگر نہیں کروائیں گے تو اگر اس کا دل جلے گا، وہ پریشان ہوگا، پشیمان ہوگا، اس کا گناہ اولاد، چاہے بچے ہوں بچیاں ہوں، اس کے اوپر ہوگی۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ میری بات آپ کو بری لگے، اچھی لگے، حقیقت یہی ہے، شریعت یہی کہتی ہے، اسلام یہی کہتا ہے، دین یہی کہتا ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، آپ ناراض ہوں۔ اگر اچھی لگ جائے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کومنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔